آج تو طاقتور ہے، آج تو کڑیل نوجوان ہے، آج تیری طاقت اور قوت کے کیا کہنے، آج زمانے کو انگل پہ تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا، آج تیری طاقت کے شہرے ہیں، آج تیری عظمت کے تنتنے ہیں، آج تو شہزادہ ہے، آج تو گھڑ سوار ہے، آج تو پہلوان ہے۔ اے بندے ذرا اپنے ماضی کی طرف جھانک کر کے دیکھنا، تجھے تو چار پئی کے سہارے چلنا بھی نہیں آتا تھا، مجھے اتنا بتا دے کہ تجھے چار پئی کے سہارے چلنا کس نے سکھایا؟ چل ماضی کی طرف نہیں دیکھتا نہ دیکھ، اپنے مستقبل کی طرف جھانک کر کے دیکھ لے، ایک بار پھر تیرے اوپر وقت آنے والا ہے، ایک بار پھر تیرے اوپر بجلی کڑکے گی، ایک بار پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، ایک بار پھر تجھے چار پئی پہ سلا دیا جائے گا، تجھ سے طاقت چھین لی جائے گی، قوت چھین لی جائے گی۔ جب تجھ سے طاقت چھین لی جائے گی، جب 50 سال سے اوپر والی عمر میں جائے گا، 60 سال کی طرف 70 سال کی طرف جائے گا، تو پھر تیرے ہاتھ تو ہوں گے ایسے کانپتے رہیں گے، تو سوچے گا، چیخے گا، چلائے گا، میرے ہاتھوں کیا ہو گیا؟ انگلیاں تو پوری ہیں، 1 2 3 4 5 انگلیاں پوری ہیں، لیکن میرے ہاتھ کانپتے کیوں ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے وہ وقت آنے والا ہے، ایک بار پھر میں تجھے چار پئی پہ لٹا دوں گا، تیرے ہاتھ تو ہوں گے، تیرے ہاتھوں سے طاقت چھین لوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب میں تجھے چار پئی پہ لٹاؤں گا، تیرے اوپر بجلی کڑکاؤں گا، تیری بولتی بند کروں گا، پھر کیا ہوگا؟ تیرے کان تو ہوں گے، سننے کی صلاحیت چھین لوں گا، تو نہیں سن پائے گا، تو کہے گا اوہو میرے کانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ سنتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تیرے کانوں سے سننے کی صلاحیت چھین لوں گا۔ تیرے گھر والے کہیں گے بابے کو کیا ہو گیا، یہ بڈھا تو سنتا بھی نہیں، تیری آنکھیں تو ہوں گی مگر میں دیکھنے کی صلاحیت چھین لوں گا، دیکھنے کی قوت چھین لوں گا، میں تجھے سب کچھ چھین لوں گا، ایک بار پھر چار پئی پہ لٹا دوں گا۔ تو فالج زدہ ہو کر چار پئی پہ لیٹ گیا۔ گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، پھر گھر والوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا، یہ تو بھی جاننے لگا کہ گھر والے مجھے اگنور کرنے لگ گئے، دور ہونے لگ گئے۔ پھر کچھ دن بعد تجھے کھانسی بھی کچھ اس طرح کی خوفناک لگی، اس طرح کی خوفناک لگی کہ تیرے گھر والوں نے تیری چار پئی کو اندر سے اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ دیا، پھر کچھ دن بعد برآمدے سے اٹھا کر حویلی میں رکھ دیا کہ بڈھا کھانستا ہے جراثیمیں پھیلتی، بڈھا کھانستا ہے کرونا پھیلتا ہے، ہم نے اس کھانسی سے بچنا ہے۔ بیٹا پہلے تو خود کھانا دینے کے لیے آتا تھا، بیٹا پہلے تو خود روٹی دینے کے لیے آتا تھا، لیکن اس نے اب ملازم کی ڈیوٹی لگا دی، وہ ملازم جو جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، جانوروں کا گوبر اکٹھا کرتا ہے، جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، جانوروں کو چارہ ڈالتا ہے، اب وہی ملازم تجھے روٹی دینے لگا، تجھے کھانا دینے لگا۔ بیٹا شام کو محنت مزدوری کر کے آتا ہے، 1 منٹ کے لیے تیرے پاس رکتا ہے، پھر اس نے اپنے بچوں میں تو جانا ہوتا ہے، وہ اپنی فیملی میں چلا جاتا ہے، بیوی بچوں میں چلا جاتا ہے، تو اس کی شکل دیکھنے کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، آج تو زندگی سے تنگ آ گئی، جب تو نے دیکھا کہ میرے اپنے پرائے ہو گئے، جن کو میں نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر پالا، اپنے منہ سے نوالا نکال کر ان کے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، ان کی رگوں میں ڈالتا رہا، آج وہ میرے ساتھ ایک پل کے لیے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا۔ جب تو اپنی زندگی سے تنگ آیا، جب تیری زندگی اجیرن بنی، پھر تو نے کہا ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکہ کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اس وقت اگر میں تجھے موت بھی نہ دیتا تو کہاں جاتا؟